پچھلے خطبات کے اندر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پاک کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے موقع پر ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ پاک سے مدینہ کی طرف روانگی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، اور خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر پاک کے ساتھ بڑے اعزازات کو بھی اپنے دامن کے اندر سمیٹا اور حضور کی بارگاہ سے بڑے اعلیٰ مرتبہ کے فیض یاب بھی ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سفر مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو کئی مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واقعات رونما ہوئے، اور وہ واقعات ایسے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریمہ کے جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، سبحان اللہ۔ کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی سب کی بھرتے گئے۔ ایک ایک لمحہ کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بس گزرتے گزرتے کرم نوازیاں کرتے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے سفر پر گامزن تھے تو ادھر مدینہ کے اندر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضور آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک تصور ہے روحانی سلسلے کا، بڑے اعلیٰ مرتبہ پر فائز شخصیت ولایت کے منصب پر فائز ہو، بندہ اس کا مرید ہو، اور پھر جب وہ آ رہے ہوں تو اچانک مرید کو پتہ چل جائے کہ میرا پیر آ رہا ہے، میرا مرشد آ رہا ہے، میرا شیخ آ رہا ہے، تو جو سلسلہ پرست لوگ ہیں، سلسلہ رکھنے والے ہیں، پھر آپ اس سے یہ کیفیت پوچھیں کہ پھر وہ منظر کیسا ہوگا کہ جس کی نظر کے اندر یہ تصور ہو کہ میرا شیخ، میرا مرشد، میرا راہبر آ رہا ہے، تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں، تو پھر ان کی خوشی کا کیا کہنا کہ جن کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی ہے کہ امام الانبیاء رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مدینہ کے گلی کوچوں بازاروں میں یہ بات پھیل گئی کہ حضور آ رہے ہیں، تو ہر روز حضور کا انتظار ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر جاری و ساری ہے، حضور بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر ہر ایک نے اپنے گھر کو سجایا ہوا ہے۔ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک نے اپنے گھر کو سجایا ہوا ہے کہ حضور میرے گھر آئیں گے۔ انصار کہہ رہے ہیں، مدینہ کے رہنے والے کہہ رہے ہیں حضور ہمارے گھر آئیں گے۔ چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے جسے وادی ثنا کہا جاتا ہے۔ وہ ثنا کی پہاڑی، جنہوں نے اس مقام کی زیارت کی ہو، وہ وادی کا ایک منظر ہے کہ مدینہ سے کوئی رخصت ہوتا تھا تو اس پہاڑی تک اسے رخصت کرنے آتے تھے، مکہ سے کوئی آتا تھا تو اس پہاڑی تک اسے رخصت کرنے آتے تھے، ادھر کے ادھر والے ادھر کے ادھر والے، اور استقبال کرتے تھے ایک دوسرے کے علاقے سے آنے والوں کا، ادھر والے ادھر والوں کا کرتے، ادھر والے ادھر والوں کا کرتے۔ مگر اس وادی ثنا پر مدینہ کے لوگ، بچیاں پہاڑی کے قریب چڑھی ہوئی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
جب شہر مدینہ، وہ شہر مدینہ کہ جس کے متعلق میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ مولا کریم میں مکہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب مجھے اس شہر میں میرا قیام رکھنا جو تجھے شہر سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب حضور اپنی سواری پر، اپنی ناکہ پر، اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو جو ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی سرزمین کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، یہ سفر جاری و ساری ہے، تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وادی ثنا پہاڑی کے قریب پہنچے تو بچیوں نے دیکھتے ہی کیا کہا؟ طلع البدر علینا۔ اب حضور کو دیکھا، انہوں نے تو پہلی بار حضور کو دیکھا، جو ہی حضور کے چہرے پر نظر پڑی تو حضور کے چہرے کو دیکھتے ہی کہہ اٹھیں طلع البدر علینا، وہ دیکھو ہمارے سامنے تو چاند طلوع ہو کے آ رہا ہے، چمکتا دمکتا چہرہ آ رہا ہے، اور بچیوں نے ہاتھ میں دفیں پکڑی ہوئی ہیں، حضور کا استقبال کر رہی ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ بچیاں حضور کا دیدار بھی کر رہی ہیں، میرے آقا کی بارگاہ کے اندر ہدیہ تبرک بھی پیش کر رہی ہیں، حضور کی حمد و ثنا کر رہی ہیں، حضور کی نعت پڑھ رہی ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ چاند طلوع ہو کے آ رہا ہے، کہ وہ ایسا چاند ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، یا اللہ کی طرف بلانے والا آ گیا ہے۔ آج پھر ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا ہے۔ واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کریں کہ حضور آ گئے۔ بچیاں حضور کا استقبال کر رہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار کر حضور کے دامن رحمت کے اندر، حضور کی بارگاہ سے موتی رحمت کے سمیٹ کر اپنی گود میں لے رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال بھی ہو رہا ہے، حضور کا دیدار بھی ہو رہا ہے۔ اب حضور جو ہی شہر مدینہ، وہ شہر مدینہ کہ جس کے متعلق میرے حضور فرما رہے تھے کہ مولا میرا قیام ایسے شہر میں کر، ایسی جگہ پہ کر جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو میرے آقا کی سواری بڑھتی جا رہی ہے، ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں۔ اب ہر کوئی کہتا ہے حضور میرے گھر میں آ جائیں، حضور میرے گھر میں آ جائیں، حضور میرے گھر میں آ جائیں، ہر کوئی سواری کی لگام پکڑ رہا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اس کی لگام نہ پکڑو، یہ مامور من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہو چکی ہے، اس کی لگام چھوڑ دو۔ آج اس کی لگام کوئی نہیں پکڑے گا، جس جگہ پہ اس کو حکم ہوگا یہ وہیں پہ بیٹھے گی۔ آج دیکھو پتہ نہیں مدینہ کے اندر کس کا مقدر جاگتا ہے، کس کے گھر کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوتے ہیں، کس کے گھر کے اندر یہ رحمت، سراپا رحمت، سراپا نور مجسم رحمت، اب کس کے گھر کے اندر یہ قیام ہوتا ہے۔ اب مدینہ کا بازار ہے، ہر کوئی ہے، حضور کی بارگاہ کا انتظار کر رہا ہے، میرے گھر حضور آ جائیں۔ اب حکم ہی نہیں کہ حضور کی سواری کی کوئی لگام پکڑے، چپ کر کے لگام چھوڑی ہوئی ہے، سواری بڑھ رہی ہے، بڑھتے جا رہے ہیں۔ مدینہ کا وہ بازار آ گیا، وہ قیام آ گیا جسے کہا جاتا ہے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اس مقام پر ہر ایک نے چاہا کہ حضور کا سامان میں اٹھاؤں، حضور کی سواری میں لے جاؤں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے جب حضور کی سواری بیٹھی، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری، میرے آقا کا سارا ساز و سامان جو تھا سفر وہ ذات راہ جو تھا، حضرت ابو ایوب انصاری نے اٹھایا، اپنے کندھے پہ لے لیا اور دوڑ پڑے اپنے گھر کی طرف۔ وہ کہنے لگے ابو ایوب انصاری ابھی تو حکم نہیں نہ ہوا، تو سامان پہلے ہی اٹھا کے بھاگ گیا۔ کہنے لگے دیکھو تو صحیح، سواری بیٹھی کس کے دروازے کے سامنے ہے؟ اب میرے دروازے کے سامنے بیٹھی ہے نا، تو سامان بھی میرا حق بنتا ہے، میں لے کے جاؤں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سامان گھر میں لے آئے، اپنی بیوی کو اندر جا کے کہنے لگے مبارک ہو، ہمارے گھر میں حضور آ گئے، حضور آ گئے۔
وہ کہنے لگی کہاں دیکھو تو صحیح بات دروازے پہ کون آ گیا؟ آپ کسی کے دروازے پہ بڑا آ جائے، کوئی بزرگ آ جائے، وہ کہتا ہے میرا بزرگ آ گیا، میرا بزرگ آ گیا، میرے بڑے آ گئے، مگر ابو ایوب تیرے مقدر پر قربان تو آوازیں دے رہا ہے، مبارک ہو گھر والیوں، میرے گھر میں حضور آ گئے، میرے گھر میں حضور آ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سامان پاک کو اٹھا کر، وہ کیسا منظر ہوگا جب حضور نے پہلا قدم ابو ایوب انصاری کے گھر میں رکھا ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم پاک رکھا، میرے حضور بھی آ گئے۔ اب امام الانبیاء ہیں، ساتھ مرید بھی ابو بکر جیسا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں بستر بچھا دیا، لگا دیا، تکیہ بھی۔ اب میرے آقا بھی بیٹھ گئے، ابو بکر بھی بیٹھے۔ اب ابو ایوب انصاری کی خوشی کی انتہا نہیں، گھر میں دوڑے دوڑے پھر رہے ہیں، ہر کسی کو کہہ رہے ہیں میرے گھر میں حضور آ گئے۔ کہنے لگے ابو ایوب، وہ کسی پنجابی کے شاعر نے کہا ہے، ویکھو نہیں ویکھو سیو کم محبوب دے، ڈاچی تے آ کے بہ گئی بوہے ایوب دے۔ مدینہ کے بازاروں میں یہ شور مچا ہوا ہے۔ ابو ایوب کتنے مقدر والا ہے کہ ابو ایوب کے گھر کے اندر میرے حضور آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو ایوب انصاری کے گھر میں ہیں، عرض کرتے ہیں آقا اب کیا مہمان نوازی کروں؟ یہ جھونپڑا بھی ابو ایوب انصاری کا ٹپکتا ہے، بارش ہوتی ہے، اس سے ریت بھی مٹی بھی گرد کی طرح گرتی ہے، اب کہاں پہ آرام کیا جائے، کیسے اہتمام کیا جائے؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی تو جھونپڑا ہے ابو ایوب انصاری کا، اسی کے اندر قیام کے لیے حضور کا بستر لگا دیا، ساری رات دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے ابو ایوب انصاری بیٹھے رہے حضور کی بارگاہ کے اندر۔ یہ مرید خاص صحابی رسول حضور کے قیام کا اہتمام کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری کے گھر کے اندر میرے آقا نے قیام فرمایا، وہ کتنا دلکش حسین نظارہ ہوگا۔ اب صبح کا وقت ہوا، میرے آقا نے تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں، نماز بھی ہو رہی ہے۔ ابو ایوب انصاری کے گھر کے اندر یہ سارا ہے، لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں ابو ایوب انصاری کے گھر کے اندر۔ ابو ایوب انصاری تیرے گھر میں حضور آئے ہیں، ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کے گھر میں کوئی پیر آ جائے، وہ کہتے ہیں تیرے گھر میں تیرا پیر آئے ہوا ہوئے، میرے بھی ملاقات کروا۔ اب حضور مدینہ میں ابو ایوب انصاری کے گھر کے اندر ہیں، جوک در جوک حضور کی بارگاہ میں ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ لوگ حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مگر سنیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک کے اندر قدم رکھا، آپ فرماتے ہیں جس دن حضور نے مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھا، جس دن مدینہ کی سرزمین پر حضور نے قدم رکھا، فرماتے ہیں المدینۃ فلم ارا یوما احسن ولا اسنو منہ، فرماتے ہیں اس دن سے زیادہ چمکدار ہم نے کوئی دن نہیں دیکھا ہے۔ جس دن حضور نے مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھا، اس دن سے زیادہ چمکدار ہم نے دن نہیں رکھا۔ وہ دن چمکتا بھی کیوں نہ کہ نور والا جو آ گیا تھا مدینہ کی سرزمین پر۔ یہ بیماریوں کا شہر تھا، جو ہی میرے آقا علیہ السلام کی مدینہ پاک کی سرزمین پر قدم لگا، غبار المدینہ شفاء للجزا، میرے آقا نے فرمایا میرے قدم کی برکت سے اللہ نے میرے شہر مدینہ کی مٹی کو بھی شفا بنا دیا۔